السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پچھلی دو ویڈیو میں مفتی شمائل ندوی صاحب کی پہلی ٹرن اور جاوید اختر صاحب کی پہلی ٹرن آپ سن چکے ہیں۔ اس میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو سوالات کے جوابات دیے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے وہ بھی آپ سن چکے ہیں، اور ان کے جواب میں جاوید اختر صاحب نے جو باتیں کیں وہ بھی آپ سن چکے ہیں، اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی دوسری ٹرن بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کی دوسری ٹرن کے جواب میں جاوید اختر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں اور پھول دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پھول قدرتی نہیں ہے، بنائے جاتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے باغ کی مثال دی ہے، آپ باغ میں جاتے ہیں تو باغ میں جو پھول لگے ہوتے ہیں یہ پھول ان میں سے قدرتی کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو کراس کے اس طرح خوبصورت کیا جاتا ہے، تو جنگی پھول نہایت معمولی ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا کہ ایمان کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں تو پھر آپ ایمان کا مطالبہ کرتے کیوں ہیں کہ بھائی تم بس مانو اور سوال مت کرو؟ مذہب منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مذہب سوال سے کیوں روکتا ہے؟ اس بات کا آپ نے ابھی تک مجھے جواب کوئی نہیں دیا۔ یہ جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل صاحب کو یہ بات کہی۔ انسانی تاریخ یہ ہے کہ ایک طرح کے لوگ جاہل ہیں اور دوسرے جنہوں نے اپنی لا علمی سے جھگڑا کیا اور معلوم کیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ آج آپ حیران ہیں کہ کائنات کیسے بنی، اسی طرح لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا کیسے ہے، اور آپ سورج کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ڈوبتا ہے۔ تو آپ کائنات کے بارے میں بھی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے، کائنات کے بارے میں بھی آپ کہہ دیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور یہ خود بخود بنی ہے، اور آپ کائنات کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے؟ یہ بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی، کیسے ختم ہوگی، لیکن کسی بھی مذہب کی کتاب میں مجھے ڈائناسورز کا ذکر نہیں ملا۔ پھر آگے جاوید اختر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اس ہال میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اور جس جہاز میں آپ آئے ہیں اور جس کار میں بیٹھ کے آپ یہاں تک آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں نے بنائی ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، اور مذہب ان سوالوں کو مکروہ سمجھتا ہے، اور مذہب نے اس وقت بھی ان سوالوں کو مکروہ سمجھا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ یہ سوال درست نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مذہبی لوگ ناراض تھے کہ انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک اور اعتراض کیا جاوید صاحب نے مفتی شمائل صاحب پر، اور پھر آگے انہوں نے کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کسی چیز کے بارے میں کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا، کہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کائنات کب سے ہے، کب تک رہے گی، اس بارے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے حساب سے یہ 14 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس بارے میں مطلب یہ اندازہ لگا لیں کہ کائنات 14 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس سے پہلے کروڑوں سال پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، پھر اسے ذہن میں خیال آیا کہ چلو یار کائنات بنا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بات جاوید اختر صاحب نے اپنی زبان سے کہی کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا۔ اس کے بعد جاوید اختر صاحب نے کہا کہ سائنس دعویٰ نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی فلاسفرز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آگے جاوید اختر صاحب نے کہا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں۔ جاوید اختر صاحب کی اس ٹرن کے جواب میں مفتی شمائل صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں، جاوید صاحب بار بار ایمان اور یقین کی بات کر رہے ہیں، فیتھ کی بات کر رہے ہیں، یقین کی، ایمان کی، جس کا جواب میں پہلے دے چکا، اور یہ پچھلے ٹرم میں جواب مفتی صاحب نے دے بھی دیا ہے۔ پھر جاوید صاحب نے کہا کہ مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ جو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے، میں نہیں روکتا۔ سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، سوال کریں، سوال کر کے تو انسان آگے بڑھتا ہے، ہم بھی سوال کر کے آگے بڑھے ہیں، لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، صرف مذہبی لوگوں سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایتھیزم سے بھی ہوگا، ملحدوں سے بھی ہوگا، اور ان لوگوں سے بھی ہوگا جو خدا کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ سوال صرف مذہبی لوگوں سے ہوگا، بلکہ سب سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کائنات کے بارے کیوں نہیں کہہ دیتے
کہ وہ ہمیشہ سے ہے؟ میں مفتی شمائل کہتا ہوں کہ عقلی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہو، کیونکہ کائنات کے ساتھ وقت اور جگہ جڑے ہوئے، وقت بھی کائنات کے ساتھ ہے اور جگہ بھی کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو وقت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا مطلب اس کا شروع ہونے کا ایک وقت ہے، تو جس کا شروع ہونے کا وقت ہو وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ایک لوجیکلی ہے اور عقلی طور پر سمجھ آنے والی ہے۔ آپ نے کہا کسی مذہب کی کتاب میں ڈائناسورز کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس، مجھے کسی میتھ کی کتاب میں بھی ڈائناسورز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میتھ کی کتاب غلط ہے، کیونکہ میتھ کی کتاب میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کیونکہ اس کا موضوع ڈائناسورز پر بات کرنا نہیں ہے، اس کا موضوع نمبرز ہیں۔ اس لیے مذہب کی کتاب کا موضوع بھی ڈائناسورز نہیں بلکہ اخلاقیات، معاملات اور عبادات ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مذہب سائنس کو روکتا ہے۔ میں مفتی شمائل کہتا ہوں کہ نہیں روکتا، مذہب سائنس کو نہیں روکتا، جو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ مذہب سائنٹیزم کو روکتا ہے، سائنس کو نہیں بلکہ سائنٹیزم کو روکتا ہے۔ اب یہ سائنٹیزم کیا ہے؟ کہ سائنس کو علم حاصل کرنے کا صرف واحد ذریعہ مان لینا۔ سائنٹیزم کیا ہے؟ کہ سائنس کو مان لینا کہ سائنس ہی علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، سائنس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غلط ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں، سائنٹیزم کو غلط مانتے ہیں، سائنس کو غلط نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ میں مفتی شمائل کہتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں پھر؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پر اس کو ثابت کرنا لازم ہے، جیسے ہم پر لازم ہے کہ خدا کا ہونا ثابت کریں، لیکن آپ ملحد لوگ دلیل کے بغیر ہی خدا کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ خدا کائنات بنانے سے 100-150 سال پہلے کیا کر رہا تھا۔ میں یعنی مفتی شمائل یہ کہتا ہوں، حضرت ماضی، حال، مستقبل کا تعلق وقت سے ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا، یہ سارا کچھ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ وقت کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے اور وقت شروع ہی کائنات کے بننے کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ سوال غیر عقلی ہے کہ اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، کیونکہ وقت کا بنانے والا بھی خدا ہی ہے۔ جب خدا نے وقت کو بنایا ہے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ آپ بار بار یہ خالی جگہوں کے خدا کی بات کر رہے، یعنی پہلے کسی چیز کا معلوم نہیں تھا، سائنس نے معلوم کیا، پھر اس خالی جگہ سے خدا غائب ہو گیا۔ میں یعنی مفتی شمائل کہتا ہوں کہ جن خالی جگہوں کی آپ بات کر رہے ہیں، سائنس ان خالی جگہوں کو جن چیزوں کے ذریعے بھرے گا، وہ چیزیں بھی کسی دوسری چیزوں کی محتاج ہیں۔ اب وہ چاہے طاقت ہو، توانائی ہو یا مادہ ہو، لہذا سوال ہمارا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ان کو کس نے بنایا، جب تک کہ آپ اس ذات کے بارے بات نہ کر لیں کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ اس چیز کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اور ایسے ہی آپ کہتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک ایسی ذات پر نہ رکیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ جیسے ہی آپ ایسی ذات پر رکیں گے وہی خدا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سلسلہ لامتناہی چلتا ہی رہے اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں نہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جہاں پہ انتہا ہوگی وہی خدا ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کار کو دیکھیں کہ اس کے پہیے کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں، بہت اچھی اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، اس کا ہینڈل کتنا اچھا ہے، اس کی سیٹیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ضرور اسے کسی نے بنایا ہے۔ اب جاوید صاحب کہیں کہ نہیں جناب، اس کا بونٹ کھول کے دیکھیے، انجن اس کو چلا رہا ہے، لہٰذا خدا نہیں ہے۔ یہ جاوید صاحب کی بات غیر معقول ہے، کیونکہ آپ نے انجن کے ذریعے اس سوال، یعنی وہ جو سوال تھا کہ اس کار کا کوئی بنانے والا ہے، اس کی خالی جگہ تو بھر دی، لیکن کیا اس خالی جگہ کو بھرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ کار کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ نے انجن کا بتا کر ہماری سمجھ کو اور بڑھا دیا کہ یہ چیز ایسے کام کرتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی، اگر یہ کہا جائے
کہ اس کار کو چلانے والا انجن ہے، انجن اس کار کو چلا رہا ہے، تو بات انجن کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، بات تو ہو رہی تھی کہ اس کی سیٹی کتنی خوبصورت ہیں، اس کا ہینڈل کتنا اچھا لگا ہوا ہے، اس کی سیٹنگ کتنی اچھی ہے۔ تو اس کے جواب میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، بات تو یہ ہے، اور اس بنانے والے تک پہنچا جائے، اس بنانے والے تک پہنچا جائے اور اس کی بات کی جائے، بجائے اس کے بندہ اس کے جواب میں کہے کہ نہیں اس کو چلانے والا انجن ہے۔ اس کا تو اس بات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس ہمیشہ اس مادی دنیا کے رازوں کو ان مادی چیزوں سے ہی کھوجے گی جن کا تعلق مادی دنیا سے ہے، جو محتاج چیزیں ہیں۔ آپ سائنس کے ذریعے اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتے جو ماورائے طبع حقیقت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لوہے کھوجنے والے آلے سے پلاسٹک کھوجنے لگ جائیں، جو کہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے۔